واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 27 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مجاہدین اسلام کے تمام سالار مفتوحہ شہروں اور علاقوں کے انتظامات میں مصروف تھے۔ فتح کے بعد ایسے مسائل اور ایسی افراتفری پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کی طرف فوری توجہ بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ خطرہ بھی باقی تھا کہ کہیں بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ رومی فوجی کہیں کہیں چھپے ہوئے بھی تھے، سالار ادھر مصروف تھے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ ہرکل پھر فوج اکٹھی کر رہا ہے اور مصر کی بندرگاہ اسکندریہ سے مزید فوج آ رہی ہے، اور غیر مسلم قبائل ایک فوج کی صورت میں منظم ہو کر ہرکل تک بزنطیہ میں پہنچ رہے ہیں۔ ہرکل ایک بار پھر ذہنی اور جسمانی طور پر بیدار ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مصر سے چلی ہوئی فوج بحری جہازوں کے ذریعے ساحل سے آ لگی۔ ہرکل نے اپنے آدمی وہاں بھیج رکھے تھے، وہ فوج کو ایک ایسے مقام تک لے گئے جو ہرکل نے انہیں بتایا تھا۔ یہ مقام اس وقت کے ایک مشہور شہر حمص کے قریب تھا۔ قبائلیوں کے جو لشکر آ رہے تھے انہیں بھی ہرکل اسی مقام کی طرف بھیج رہا تھا۔ اس ساری فوج کا کمانڈر ہرکل کا اپنا بیٹا قسطنطین تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ بیٹا ایسے جوش اور بھڑکے ہوئے جذبے سے آیا تھا کہ اپنے باپ کی شکست کا انتقام لے گا اور اس شکست کو فتح میں بدلے گا۔ ناظرین، مصر سے آئی ہوئی ہرکل کی فوج اور قبائلی لشکر ایسے انداز سے اور ایسی تربیت میں حمص کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے کہ حمص جیسا بڑا اور اہم شہر محاصرے میں آ گیا، لیکن یہ محاصرہ قریب نہیں تھا بلکہ اتنی دور تھا کہ مسلمانوں کو اس کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ علاقہ پہاڑی تھا اور کچھ جنگلات بھی تھے جن سے رومیوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ ابھی قبائلیوں کے اور لشکر نے آنا تھا، اس لیے یہ لوگ محاصرہ تنگ نہیں کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام کے سپہ سالار ابو عبیدہ حمص میں ہی تھے اور یہی مجاہدین کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ دوسرے سالار دوسرے شہروں میں مصروف تھے۔ ابو عبیدہ نے اپنے جاسوس باہر بھیجنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کیونکہ رومیوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ختم ہو گیا تھا۔ ہرکل کے متعلق معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بزنطیہ میں ہے اور وہاں سے بھی نکل جائے گا۔ ایک روز ابو عبیدہ کو کسی طرح معلوم ہوا کہ رومی ایک بار پھر منظم ہو کر حمص کے قریب آ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں تھی بلکہ اڑتی اڑتی سنی گئی تھی۔ ابو عبیدہ نے حدید کو بلایا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حدید جاسوسی اور شب خون مارنے میں خصوصی مہارت اور جرأت رکھتا تھا۔ حدید، جس کا پورا نام حدید بن مومن خزرج تھا، حکم ملتے ہی اپنے سالار کے پاس پہنچا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ نے اسے کہا کہ وہ ہم سے دور دور جا کر دیکھے کہ رومی فوج کہیں موجود ہے۔ سپہ سالار نے اسے وہ ساری خبریں سنائی جو انہوں نے سنی تھی۔ حدید یہ حکم لے کر چلا گیا اور ایک عام سا کسان کا بھیس بدل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے مشن پر نکل پڑا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب حدید اور شارینہ سپہ سالار ابو عبیدہ کے پاس پہنچے تھے تو ان کی ساری بات سن کر سپہ سالار نے شارینہ کو عورتوں کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ عورتیں سالاروں کی بیویاں، مجاہدین کی بیویاں اور بہنیں وغیرہ تھی جو ان کے ساتھ میدان جنگ میں آئی تھی۔ شارینہ حدید کی محبت میں گرفتار تھی، لیکن جب سے حدید اسے یہاں لایا تھا وہ حدید کو دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ حدید اور شارینہ کی شادی کرا دی جائے گی، لیکن جنگ کی صورتحال ابھی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ شارینہ حدید کو دیکھنے کو بھی ترس رہی تھی۔ حدید جب گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو شارینہ نے اسے دور سے دیکھ لیا۔ وہ عرب کی مسلمان لڑکی ہوتی تو یوں نہ کرتی، لیکن وہ آزاد خیال اور شاہی خاندان کی لڑکی تھی اور اس کے علاوہ حدید کی محبت میں تڑپتی رہتی تھی۔ وہ حدید کی طرف اٹھ دوڑی اور اسے پکارنے لگی۔ حدید نے گھوم کر دیکھا تو گھوڑا روک دیا۔ شارینہ دوڑتی اس تک پہنچی اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہاں ایسی بات نہیں تھی کہ انہیں یوں الگ اکٹھے کھڑے دیکھ کر کوئی اعتراض کرتا۔ وہ اخلاق اور کردار کا زمانہ تھا۔ عورت اور نوجوان لڑکیاں بھی میدان جنگ میں زخمی مجاہدین کو اٹھاتی، سہارا دے کر پیچھے لاتی اور انہیں پانی پلاتی تھی۔ بعض لڑکیاں
رات رات بھر ایک زخمی کے پاس بیٹھی ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ حدید اور شارینہ کے متعلق تو سب کو معلوم تھا کہ یہ دونوں کہاں سے اور کیسے آئے ہیں۔ حدید نے شارینہ سے کہا کہ وہ اپنے کام سے جا رہا ہے اور وہ واپس چلی جائے، لیکن شارینہ نے گلے شکوے شروع کر دیے کہ وہ اسے ملتا نہیں اور کبھی اس نے آ کر اسے دیکھا بھی نہیں۔ حدید نے اسے بتایا کہ وہ صبح و شام مصروف رہتا ہے، لیکن اتنی سی بات سے شارینہ کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ تسلی نہ ہونے کی ایک وجہ تو یہ تھی اس نے شاہی محل میں جنم لیا، پلی بڑھی اور شاہی ماحول میں جوان ہوئی تھی، اور وہ اس کے بالکل الٹ ماحول میں آ گئی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ حدید بن مومن اسے اتنا اچھا لگا کہ دیوانہ وار اسے چاہنے لگی تھی، اور کئی دن اسے حدید نظر نہیں آتا تھا۔ اب اسے حدید نظر آ گیا تو اس کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ اسے بتائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ حدید ایک خفیہ مشن پر جا رہا تھا جو وہ شارینہ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن شارینہ گھوڑے کے آگے ہو کر لگام پکڑ لی اور بچوں جیسی ضد کرنے لگی کہ وہ اسے بتائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ حدید کو بھی آخر اس وقت اس سے محبت تھی اور وہ اس کی اتنی پیاری ضد سے متاثر ہو گیا اور اسے بتایا کہ وہ اپنے سپہ سالار کے ایک شک کے مطابق کچھ دور دیکھنے جا رہا ہے کہ واقعی رومی فوج قریب آ گئی ہے یا ایک افواہ تھی جو سپہ سالار کے کانوں تک پہنچی تھی۔ شارینہ نے اب یہ ضد شروع کر دی کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ حدید کو یہ منظور نہ تھا، نہ ہی مناسب تھا کہ وہ اسے ساتھ لے جاتا۔ شارینہ فہم و فراست رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے کہا کہ رومی کہیں نظر آ بھی تو اسے کوئی نہیں پہچان سکے گا، کیونکہ وہ اب ایسے لباس میں ہے کہ اسے کسی معمولی سے گھرانے کی لڑکی سمجھا جائے گا، اور کسی نے پوچھ لیا کہ تم دونوں کون ہو تو وہ کہے گی کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ حدید نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ حدید گھوڑے سے اترا، شارینہ کو اپنے بازوؤں میں لے کر بڑے پیار سے سمجھایا کہ وہ واپس چلی جائے اور اس کے فرائض میں مخل نہ ہو۔ بڑی تگ و دو کے بعد حدید نے شارینہ کو راضی کر لی کہ وہ واپس چلی جائے۔ شارینہ وہاں سے آہستہ آہستہ نہ چلی بلکہ دوڑ پڑی۔ حدید نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ چلی گئی ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے کو چل پڑا۔ شارینہ اس پر بھی پیار اور محبت کے جذبات طاری کر گئی تھی، لیکن وہ اسلام کا مجاہد جذبات کے غلبے سے نکل آیا اور آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ وہ گھوڑا دوڑا نہیں رہا تھا، گھوڑا معمول کی چال چل رہا تھا۔ وہ زیادہ دور نہیں تھا کہ اسے کسی گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ اس وقت وہ ایک چٹان کی اوٹ میں تھا، کوئی سوار گھوڑا سر پر دلاتا آ رہا تھا۔ حدید کو خیال آیا کہ سپہ سالار نے ہی کسی سوار کو پیغام دے کر اس کے پیچھے بھیجا ہوگا، وہاں کسی دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ حدید نے گھوڑے کا رخ موڑا اور چٹان کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا کہ دیکھیں یہ کون آ رہا ہے۔ گھوڑا قریب آ گیا تو سوار نے سر اور چہرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ سوار نے قریب آ کر گھوڑا روکا تو حدید نے دیکھا یہ تو شارینہ ہے۔ وہ پریشان ہو گیا اور شارینہ سے کہا وہ واپس چلی جائے۔ شارینہ نے کہا واپس جانے کے لیے نہیں آئی اور اسے پوری امید ہے کہ وہ حدید کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ حدید یہ تو دیکھ ہی چکا تھا کہ یہ لڑکی کس قدر دلیر ہے اور کیا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ کوئی عام سی قسم کی لڑکی ہوتی تو صرف محبت کی طلبگار ہوتی تو حدید اسے اپنے ساتھ نہ لے جاتا۔ اس نے سوچ کر یہی بہتر سمجھا کہ شارینہ کو ساتھ لے جائے۔ اب دونوں پہلو بہ پہلو چل رہے تھے۔ حدید نے یہ دیکھ لیا تھا کہ شارینہ نے ایسا لباس پہن رکھا ہے جس نے سر اور چہرے کو اس طرح چھپا رکھا ہے کہ قریب آ کر ہی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عورت ہے۔ ناظرین، جاری ہے قسط نمبر 28۔ اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔